السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا اور میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے سپٹمبر تک امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے اعلان کے بعد بہت سارے دھڑے، بہت سارے لشکر متحرک دکھائی دیتے ہیں، اور بالخصوص جو اسپائلرز ہیں جو افغانستان کا استحکام نہیں چاہتے، جو انٹر افغان ڈائلاگ نہیں چاہتے، جو افغانستان سے امریکی افواج اور نیٹو افواج کا انخلاء نہیں چاہتے، انہوں نے دہشت گردوں کی پشت پناہی میں بڑی تیزی دکھانا شروع کر دی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے حملے ہو رہے ہیں، اور پاکستان اس کا ہدف ہے، اور سینٹ کام کی جانب سے، امریکی سینٹ کام کی جانب سے جو حالیہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ پڑوسی ممالک کو خطرہ ہے، اور ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے عدم استحکام سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق کی گئی، اور یہ تصدیق کی گئی 20 سال کے بعد، اور پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی کہ صرف مسئلہ افغانستان کا پولیٹیکل ہے جسے فوجی طاقت سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ اس پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پر پچھلے 24 گھنٹوں میں جو حملے ہوئے ہیں اس میں ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں نارتھ وزیرستان میں اور بلوچستان کے علاقے جوب میں۔ وہ باڑ جسے ہم 85% سے زیادہ اس کا کام مکمل کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی جب باڑ کا کام شروع کیا گیا تو افغانستان کی سرزمین استعمال کی گئی، بلکہ افغانستان کی گورنمنٹ نے اس پہ سخت موقف اپنایا، اور ہم نے باڑ لگائی، اور ہم باڑ اس لیے لگانا چاہتے ہیں کہ سرحد پار سے دہشت گردی نہ ہو۔ اب اس انخلاء کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سے دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی جوائنٹ ڈکلیریشن سامنے آئی اور اس کے بعد ٹرائکا پلس کا اجلاس ہوا، تو ہندوستان نے اب یہ کوششیں شروع کر دی ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ اپنے روابط بڑھائے، لیکن ابھی تک ان کو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو جیسچر یا کوئی پازیٹیو رسپونڈ نہیں ملا۔ اب اس اسپوائلر نے مزید دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دی، اور ہم پہلے بھی اپنے اس موقف کے بارے میں بار بار کہہ رہے تھے۔ ہیلمند میں تازہ کارروائی ہوئی، افغانستان کا صوبہ ہیلمند ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہیلمند، پکتیا، پکتیکا، کنڑ، ننگرہار یہ وہ علاقے ہیں جہاں طالبان کی رٹ ہے اور طالبان وہاں پہ پہلے سے قابض ہیں، اور ہیلمند میں ہی ایک تازہ جھڑپ ہوئی ہے جس میں بھاری نقصان کے دعوے کیے ہیں افغانستان کی جو وزارت دفاع ہے اس کی جانب سے اور طالبان کے ترجمان کی جانب سے، لیکن امریکی وزارت دفاع کے ترجمان جان کربی نے بڑی ایک اچھی بات کی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہ جس سے فوجی انخلاء متاثر ہو، ہم اپنے مشن پر کام کریں گے۔ یہ تمام امور کو زیر بحث لائیں گے۔ پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہو رہا ہے، پے در پے حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے موقف کو اب تک سنا نہیں جا رہا اور صحیح سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں۔ زاہد فاروق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ چودھری خادم علی مانڈلا صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، آپ بھی ہمارے پروگرامز میں اکثر تشریف لاتے ہیں، بہت شکریہ مانڈلا صاحب آپ کا بھی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دفاعی امور کے ماہر ہیں، بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شازیہ چیمہ صاحبہ ہم سے تھوڑی دور ہیں، آج کل یہاں پہ نہیں ہیں، چیک ریپبلک میں اس وقت، آپ نے بھی اسکائپ سے ہمیں جوائن کیا، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں۔ شازیہ چیمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، افغان امور کے ماہر ہیں اور بدلتی ہوئی صورتحال سے ہمیشہ باخبر رہتے ہیں، اور ہم سے گفتگو کا آغاز بھی رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے کرتے ہیں۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آج میری آپ سے پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے ہندوستان کی جانب سے کہ وہ طالبان کے ساتھ اپنے روابط بڑھائے، اسے کامیابی بھی نہیں ہوئی۔ جب سے وڈرال کی بات ہوئی ہے، دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، بلوچستان میں اور صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کی ایک نجی ہوٹل کی پارکنگ میں دھماکہ ہوا، اس سے پہلے بروری روڈ کا اور دیگر علاقوں کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور اب ہماری فورسز پر حملے کیے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈین میڈیا میں کافی اس طرح کی بحث بھی ہوئی ہے، کچھ آرٹیکل بھی چھپے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ طالبان کے ساتھ اپنے رابطے قائم کرے، کیونکہ طالبان ایک حقیقت ہے اور ان سے ہمیں بنا کے رکھنی چاہیے۔ یہ ایک خصوصی طور پر باتیں میڈیا کے لوگ قطر گئے، دوحہ، اور وہاں طالبان کے ترجمان کا انٹرویو بھی کیا، اور خاص طور پہ یہ سوال پوچھا کہ وہ طالبان جو ہیں اگر وہ حکومت میں آ گئے تو وہ انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں گے۔ تو طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جو بھی ہمارے ہمسائے ہیں ان سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، اور ہماری سرزمین، افغانستان کی سرزمین، کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو جس میں بھارت بھی شامل ہے۔
اس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ تو اس سے پہلے کی باتیں ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، ہمارے وزارت خارجہ، انہوں نے شواہد بھی پیش کیے ہیں. تو چونکہ افغان حکومت انڈیا کے بہت قریب ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے کافی تعاون کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ان کے خفیہ ادارے ہیں، را ہے انڈیا کا اور این ڈی ایس ہے افغانستان. تو یہ کافی اس طرح کے شواہد ہیں، اور ان کی تربیت بھی انڈیا میں ہوتی ہے. افغان فوج کے جو آفیسرز ہیں یا جو ان کے خفیہ اداروں کے لوگ ہیں، ان کی جو فورن منسٹری کے لوگ ہیں، ان کی خاصی تعداد میں تربیت انڈیا میں ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں، اس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ جب افغان فوجیوں کی تربیت سوویت یونین میں ہوتی تھی، تو وہی افغان فوجی جب واپس آئے تو وہ کمیونسٹ خیالات لے کر آئے. اور پھر انہوں نے افغانستان میں 1973 میں اور پھر 78 میں انقلاب برپا کیا، اور وہ کمیونسٹ انقلاب افغانستان میں آیا. حالانکہ یہ ایک حیران کن بات ہے کہ افغانستان جیسے اسلامی ملک میں یہاں کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ بالکل موجود بھی نہیں تھی. وہاں پہ فوجی جو تھے انہوں نے کمیونسٹ انقلاب برپا کیا. پاکستان کو یہ تشویش تو رہے گی کہ یہ جو افغان فوجی ہیں یہ بھارت سے اگر ٹریننگ کر کے آتے ہیں تو یہ بھارت کی حمایت میں اچھے حالات تبدیل ہوں گے اور پاکستان مخالف جذبات ہوں گے. تو یہ آئندہ کے لیے ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، جی رحیم اللہ یوسف، افغان فوجی افسروں کی تربیت پاکستان میں بھی ہو. ٹھیک ہے. اور بڑی مشکل سے 6 کیڈٹ بھجوائے تھے اشرف غنی نے، جن کی تربیت پاکستان ملٹری اکیڈمی کارکول میں ہوئی. اس کے بعد کسی کو نہیں بھجوایا. تو یہ ابھی جو بارڈر کے اوپر واقعات ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوا، اور شمالی وزیرستان کی بارڈر کے اوپر بھی یہ واقعہ ہوا. 2 واقعات ہوئے. اور یہاں پہ جو پاکستانی فوج اور باقی جو سویلین ہیں اور جو کاریگر ہیں، وہ جو باڑ بنانے کی فینسنگ کا کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر اکثر حملے ہوتے ہیں. جی اس میں کافی ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور یہ ایک رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ آئندہ بھی مسئلہ رہے گا، کیونکہ اشرف غنی ایک بار جب گردیز آئے تھے، جو پکتیا کا صوبہ ہے اور ہمارے بارڈر کے قریب ہے، تو اشرف غنی نے کہا تھا کہ یہ جو باڑ پاکستان کی طرف سے بن رہی ہے، اس کو ہم نہیں مانتے، اور آر پار رہنے والے لوگ بھی اس کو نہیں مانتے. اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے لوگ چاقوؤں سے اور کینچیوں سے اس باڑ کو کاٹ دیں. جی اس طرح کے جذبات افغانستان میں ابھارے جا رہے ہیں. بالکل رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. اور جب یہ ڈیورنڈ لائن مخالفت کی جائے، جی یہ جب حملے ہوتے ہیں تو یہ سب ہوتا ہے کہ اس میں افغان حکومت اور شاید بھارت کا بھی ہاتھ ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ فینسنگ کا کام مکمل نہ ہو، یا جو فینسنگ ہو چکی ہے اس کو تباہ کیا جائے. تو میرے خیال میں ہمیں کافی چوکنا رہنا پڑے گا، اور یہ پہلے بھی حملے ہوئے، اب بھی ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی ممکن ہے. جی بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ایک خوشائند بات بھی انہوں نے کی کہ ترجمان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. بھارت کے حوالے سے جب سوال ان سے کیا گیا، بڑی ایک خوشائند بات بھی ہے. لیکن میں بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر، پچھلے دنوں میں این ڈی ایس کا بھی ذکر بھی کیا، اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بھی ہم نے ماضی میں دیکھی کہ پاکستان کے خلاف کافی متحرک رہے. ان کی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی تھی کہ پاکستان میں دہشت گردانہ حملے ہوئے، شواہد بھی ہمارے پاس ہیں. پچھلے دنوں میں این ڈی ایس کے چیف نے ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو طالبان پرزنرز ہیں، جو قیدی ہیں، انہیں ابھی ہم مزید رہا نہیں کر سکتے. جنہیں ہم نے رہا کیا وہ دوبارہ سے جنگ کا حصہ بن گئے، وہ بھی جنگجوؤں میں دوبارہ سے شامل ہو گئے. اس طرح کی باتیں افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں. سر ویسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. خود افغان گورنمنٹ آئی تھنک لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ یہ پیس پروسیس اور انٹرا افغان ڈائلاگ کامیاب ہو. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اب اشرف غنی اور افغان گورنمنٹ کیا وہ مذاکرات چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں.
بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دے نو اٹ کہ ان کے افغان ٹروپس جو ٹرینڈ ہوئے ہیں دے آر ناٹ دے کانٹ سسٹین آن اسٹرٹ آف طالبان افغان طالبان. لیکن یہ کہ اگر اس اسٹیج کے اوپر جب تک وہاں پر ایتھنک بیلنس انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی, جو امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن بھی اس پرپوزل دی ہے جی کہ وہ بنائیں, اس کے بعد وہ الیکشن ہولڈ کریں اور اس کے بعد جو بھی معاملات آتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اشرف غنی ڈزنٹ وانٹ, انہوں نے انکار کر دیا. بالکل انہوں نے کہا جی پہلے انٹرنیشنل مانیٹرنگ فورس لے کر آئیں, وہ یہاں پر آئے, اس کے بعد ہم انٹرم یا خود انٹرم الیکشن کرائیں یا نارمل الیکشن کرائیں, اس کے بعد جو بھی آتا ہے اس کو حکومت نے ہینڈ اوور کر پھر افغان سیکورٹی کو لا اینڈ آرڈر کی پرابلم سالو کی جائے. تو یہ ان کی شروع سے بدنیتی ہے, اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس دن ابھی لیٹ سے 11 ستمبر کو چلے جاتے ہیں امریکن جہاں سے, تو طالبان نے 70% ایریا میں پہلے قبضہ کیا ہوا ہے, ان کے ٹروپس آدھے ان کو دوبارہ جوائن کر لیں گے. ان کے اگر انہوں نے ان کو 10 لاکھ رائفل دیے ہیں, 5 لاکھ رائفلیں ویسے ہی بیچ چکے ہیں اور چوری کر چکے ہیں. سو دے اٹ از بنچ آف ان ڈسپلن لاٹ. وہ یہ سسٹین نہیں کریں گے, طالبان آ جائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی. اس لیے پاکستان یہ امریکن کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ یہاں پر انٹر افغان ڈائلاگ کر کے ان کو پراپر طریقے سے معاہدہ کر کے یہاں پر حکومت بنائیں, انٹرم الیکشن کروائیں, دین امریکن شوڈ گو. جی اس لیے یہ بڑی سخت پرابلم ہوگی. دیکھیں ایشو یہ ہے آپ کے سامنے اب جو حالات ہو رہے ہیں, انڈین را, این ڈی ایس, اس کے بعد داعش اور ٹی ٹی پی, یہ بہت خطرناک ایک گروپ بنا ہوا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کر ہے, بلوچستان میں خاص طور پہ کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ سی پیک کو کسی طریقے سے ہم ناکام کریں, اس کو ڈیلے کریں اور اس کو آپریشنائز نہ ہونے دیں. جبکہ پاکستان فوج نے تہیہ کیا ہوا ہے, 2 ڈویژن ریز کر دیے کہ ہم اس کو آپریشنائز کریں گے, سی پیک کو کامیاب کریں گے. یہ ہمارے لیے اکنامک بہت بڑا جمپ آف پوائنٹ ہے. یہ ایک رستہ کسی چل رہی ہے. اس لیے یہاں پر اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ امریکن سے بات کریں کہ وین وی آر ڈوئنگ سو مچ فار امریکن, ہم نے ان کے افغانستان کے اور امریکن کے تعلق کے ڈائلاگ کروائے, پیس معاہدہ کروایا, انٹر افغان ڈائلاگ کروائے, اس کے بعد اب پھر ہم کوشش کریں, امریکن رول میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات کریں, اس کو موو فارورڈ کریں, افغانستان کو بولیں, افغان طالبان کو جا کے ترکی میں کانفرنس اٹینڈ کریں اس کے بعد. تو وی مسٹ آلسو سے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ فار اس. کیا آپ نے ہمیں کہیں ریلیف لے کر دی ہے انڈیا سے؟ کیا افغانستان کی حکومت کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ لیکن اب ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے بریگیڈیئر صاحب, ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, لیکن وہ بڑی حیران کن ہے. سینٹ کام کی جانب سے, امریکی سینٹ کام کی جانب سے انہوں نے یہ کہا کہ وڈرال کے بعد جو ہے وہ جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو بہت خطرہ ہے یہاں پر دہشت گرد گروپس اور ٹروپس کی جانب سے, تو ہم کوئی فوجی اڈوں وڈوں کی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں. تو یہ لیکن یہ خطرناک, اسی لیے میں یہ بات کروں, ابھی بات کرنی چاہیے کہ جی ان کو کم از کم افغان گورنمنٹ کو ریموٹلی کنٹرول کرتے ہیں امریکن. تو اگر افغان گورنمنٹ کو امریکن کہیں کہ جی آپ نے بارڈر فینسنگ ہونے دیں, جو 10% ہے کہ 90% کمپلیٹ ہو گئی ہے, جی جی آپ ہونے دیں, اس سے کراس بارڈر ٹیررزم بھی رک جائے گی, جو دونوں طرف اسٹیبلٹی بھی آئے گی. نہ افغانستان سے ادھر کوئی کراس بارڈر کرے گا اور پیسیفک کرے گا, نہ پاکستان سے کرے گا, جو ہم دونوں چاہتے ہیں. بیکاز وی وانٹ پیس ان افغانستان. افغانستان کا پیس کا مطلب ہے پاکستان میں پیس. تو اس سے ہمیں فرم ہونا چاہیے. امریکنس کو پاکستان کی ضرورت ہے. دے آر لوکنگ فار بیسز, دے وانٹ ٹو اسٹے ان دس ایریا, چاہے وہ چلے جائیں سینٹرل ایشیا میں چلے جائیں, دے آر ٹرائنگ ٹو گو ایون کشمیر میں جا کے بیٹھ جائیں, انڈیا میں جا کے بیٹھ جائیں. پاکستان کو میں بھی پش کر رہے ہوں. تو دے نیڈ پاکستان کے اسسٹنس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. اس لیے پاکستان کو اپنے کارڈ بہت اچھے طریقے سے میسر طریقے سے کھیلنے چاہیے, اور وی مسٹ انشور کہ امریکن افغانستان کے سے را کی, این ڈی ایس کی, ٹی پی پی کی, داعش کی انٹرفیرنس بند کرتے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف آؤں گا. شازیہ چیمہ, یہ بتائیے, آپ بین الاقوامی امور کو بھی سمجھتی ہیں, آپ لکھاری بھی ہیں اور آپ نے کئی کالمز اس حوالے سے لکھے, آپ ہمارے مختلف شوز میں آتی رہتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے بین الاقوامی دنیا اس کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہے, پاکستان کے اسٹانس کو, کہ آپ ہمیں باڑ لگانے دیں, جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا, ایک برابر ذرا برابر سٹیٹمنٹ اس کے پروٹیکشن میں یا اس کے دفاع میں امریکہ یا اس کے اتحادیوں کی جانب سے نہیں آئی ہے. 90% ہم کام کر چکے ہیں. تو ابھی وہ ڈیورنٹ لائن کا مسئلہ پہلے ہی افغانستان نے چھیڑا, ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے اس بات کو. تو اب جب ہم خود چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آپ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ دہشت گردی ہو سکتی ہے وڈرال کے بعد, تو پاکستان کے موقف کا ساتھ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ڈاکٹر صاحب, ایک کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے, اور پرسیپشن
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹارٹ ٹھیک ہے اور ہم بالکل صحیح سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو یہ پتا ہے کہ امریکہ کے لیے افغانستان جو ہے وہ ایک ایسا گڑھا بن گیا ہے جس میں سے اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے. کیا آپ میری بات سن رہے جی ہیں؟ جی بالکل بالکل شازیہ چیمہ. جی جی. اب میں نے جو لاسٹ ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ جی پہلی دفعہ امریکیوں نے یہ کیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ وار زون نہیں کنفلکٹ زون ہے. اگر یہی کام بہت پہلے کر لیا جاتا، اس کو وار زون نہ بنایا جاتا، کہا جاتا، نہ پروپوگیٹ کیا جاتا، امریکہ کا یہاں سے نکلنا اتنا بڑا فیس کیپنگ ایشو نہ ہوتا، اس کے لیے اتنا بڑا یہ انٹیگریٹی کا نہ ہوتا. اس کو کانفلکٹ زون آنے کے بعد جتنے بھی کانفلکٹ ہیں ان کو ریزالو کیا جاتا ہے. اس میں ڈفرینٹ پارٹیز جو ہیں وہ اس کی اسٹیک ہولڈرز ہوتی ہیں اور اس میں انٹرفیئر کرتی ہیں. پاکستان، چائنا، رشیا تین جو ہیں اس میں پارٹیز بننے کے لیے تیار بھی ہیں، اور پاکستان نے تو طالبان اور امریکہ کی جو پیس ٹاک ہے اس کو انیشیٹ کرنے میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اب امریکہ کی پرابلم یہ ہے کہ وہ افغانستان سے کمپلیٹ وتھڈرال نہیں کرنا چاہتا ہے. یہ اس کے انٹیلیجنشیا سمجھ لیں، آپ ان کے اکیڈیمیا سمجھ لیں، وہ فی الحال کو ایڈوائز نہیں کر رہے ہیں. اب امریکہ یا تو یہاں پہ کوئی اور ڈھونڈے گا، اس کی نظر پاکستان پہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے ایک بیس دے دی جائے اپنی بزنس کے لیے، اور یا پھر وہ افغانستان سے نہیں نکلے گا. اب اس نے یکم مئی تک نکل جانے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ پورا نہیں اترا، تو دو اسٹاکس جو ہیں طالبان کی. اب اشرف غنی جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا ایز این الائی ایک بہت رسکی الائی ہے. اس کے ساتھ کے شانہ بشانہ یہ اتنی بڑی اتنی جنگ جو ہے وہ نہیں لڑی جا سکتی ہے. یہ طالبان اپنے وعدے پہ قائم ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو نیٹو ہیں ان پہ حملہ نہیں کریں گے، وہ افغانستان کو کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی بھی دہشت گردی کی کارروائی میں. لیکن یہ ٹینٹ کرنا کہ ہاں یہاں دہشت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے امریکیوں کا ہونا وہاں ضروری ہے، یہ ایک بہت ہی ایک بہت چھوٹا سا بچہ بھی یہ ٹو سمجھ سکتا ہے. صحیح. اس بات پہ جو لوگ کی پرسیپشن ہے وہ امریکہ کے بارے میں بہت کلیئر. اچھا شازیہ چیمہ، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. بڑا ایک اہم نکتہ ہے، آپ نے ہماری توجہ بھی مبذول کروائی. زاہد فاروق ملک صاحب، اشرف غنی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک رسکی شراکت دار ہے یا پارٹنر ہے افغانستان میں، اور یہ مشکلات پیدا بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک بات سمجھنے سے ہم بھی قاصر ہیں کہ امریکی جو موقف ہے وہ قائم نہیں رہتا، اس میں ایک یکسوئی نہیں ہے، یہ تسلسل نہیں دیکھنے کو ملتا. اب جہاں تک سیز فائر کی بات کریں تو دوحہ جو پورا پروسیس چلا 8 راؤنڈ سے زیادہ اس میں ہوئے، اس میں بھی تو سیز فائر کی بات تو طالبان نے کی ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو حملے جاری رکھیں گے. تو اب وہ جان کر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ایسا نہیں دکھائی دیا کہ ہم اپنے فوجی انخلا، کہیں یہ سازش تو نہیں رچائی جا رہی کچھ حملے کروا کے، حالات میں بگاڑ پیدا کر کے، لشکروں کو سپورٹ کر کے، کہ اثر نو جائزہ لے جو بائیڈن اپنی اس فیصلے اور ڈیسیجن پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ. دیکھیں افغانستان میں امن کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان نے بہت کام کیا ہے. نہ صرف کام کیا ہے بلکہ بہت ساری قربانیاں دی ہیں. کچھ تلخ اور زمینی حقائق ہیں. تلخ یہی ہیں کہ ہمارے دشمن کو اچھا نہیں لگ رہا افغانستان سے جانا، اور وہاں پہ امن اور طالبان جو ایک حقیقت ہے، جو زمینی حقائق ہے، سب کو علم ہے کہ اس وقت طالبان جو ہے 80% سے زائد جو علاقے ہیں افغانستان کے، ان کے اوپر ان کا رول ہے. اور سب یہی کہتے ہیں، نہ صرف دن میں کچھ علاقوں کے اندر کابل کی حکومت ہوتی ہے، رات کو پورے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوتی ہے. پاکستان نے بہت اچھا موقع فراہم کیا ہے امریکہ کو باعزت واپسی کا. امریکہ کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح ویتنام سے واپس کیا تھا، لیکن یہ پاکستان کی ہی محنت ہے کہ انہوں نے طالبان کو اور تمام فریقین کو
ایک ٹیبل کے اوپر اکٹھا کیا ہے اور امریکہ کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ جو کچھ ان کے ساتھ جس طرح ہیلی کاپٹر سے لپٹ کے وہ گئے تھے ویتنام سے، وہ موقع یہاں پہ ان کو نہیں دیا اور باعزت واپسی جو ہے افغانستان سے سپتمبر تک کا ان کو ٹائم لے کے اور دیا اس ہے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور نہیں چاہتا امریکہ بھی اور نہیں چاہتے ہمارے باقی دشمن بھی کہ یہ جو حالات ہیں وہ اس طرح کے رہیں، وہ چاہتے ہیں کچھ بد امنیاں ہوں، لیکن پاکستان نے بھی بھرپور تیاری کر رکھی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کی جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، جو بزدلانہ حرکتیں ہیں، وہ ہونی ہیں، اور سلام پیش کرنا چاہیے پاکستان کی مسلح افواج کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ایک جو 90% تک باڑ لگائی ہے۔ یہ ایک کوئی آسان راستہ نہیں تھا، اور اس کا بھی 90% جو ہے وہ سیکیور کر لینا، تو یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اب دیکھیں جیسے جیسے باڑ کا کام مکمل ہو رہا ہے ویسے ویسے پاکستان کے اندر اور ان علاقوں کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اور جو 10% رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہونا ہے۔ ویسے آپ کی ایک بات اس میں ملک صاحب بڑی عام ہے، مانڈلا صاحب 90% جو ہے وہ باڑ کا کام مکمل ہو گیا اور 90% ساتھ ساتھ میں دہشت گردی بھی ختم ہو گئی، تو یہ بات تو اب اس بات یہ کوئی ڈکی چھپی یا لگی لپٹی بات تو ہے نہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ دوشنبے کے جوائنٹ ڈکلیریشن دیکھیں یا ٹرائکا پلس اجلاس میں بھی دیکھیں، یہ بات کا تعین کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے تو خوش آئند بات یہی ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے اس نے انخلاء کا آغاز کر لیا ہے اور وہاں سے بھاگنا اس نے شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ جہاں جہاں سے وہ جس ایئر بیس سے وہ نکل رہا ہے اور پورے طریقے سے کمپلیٹلی ایئر بیسز کو ڈسمنٹل کر کے، یعنی کہ ایک ڈھانچے کی شکل میں جو ہے وہ افغان سیکورٹی فورسز کے حوالے کرتے جا رہے ہیں، اور جہاں جہاں وہ حوالے کرتے جا رہے ہیں طالبان وہاں اپنا جو قبضہ ہے اس کو جماتے جا رہے ہیں۔ یہ تو کلیئر ہو گیا، اور ابھی خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ طالبان جو ہے نا ابھی تک انہوں نے، اگرچہ امریکہ نے اپنا جو کنٹریکٹ تھا اس کو وائلیٹ کیا اور 1 مئی سے پہلے انہوں نے نکلنا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے نیٹو فورسز کے اوپر حملے نہیں کر رہے۔ یہ بھی پاکستان نے جو اپنا رول پلے کیا، چائنا نے کیا، رشیا نے کیا، تو ان کو ایگری کیا ہے۔ تو جہاں تک یہ ہے کہ کچھ عناصر ایسے جو کہ اس عمل پروسیس کو لائک ہی نہیں کرتے، چاہتے ہی نہیں ہے، جس طرف تمام جو حاضرین ہمارے جنہوں نے جو بتایا کہ جیسے انڈیا ہو گیا، اسرائیل ہو گیا، ایجنسیز ہیں، NDS ہے، را ہے، موساد ہے، بہت سی ایجنسیز، کیونکہ وہ جب امریکہ یہاں آیا تو کچھ آبجیکٹو لے کے آیا تھا، کچھ وہ ٹارگٹ لے کر آیا تھا، تو وہ ٹارگٹ تو اس کی اچیو نہیں ہو پا رہے، تو ابھی بھاگتے ہوئے کیا وہ اتنی جلدی سے چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ ابھی جیسے اس نے 6D-52 جو بمبار ہیں ان کو دوحہ کے ایئر بیس کے اوپر پہنچا دیا ہے۔ ابھی کرونا ایڈز کے جو آڑ میں جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر بھی کچھ جو ہے نا اپنے یہ بمبار جو تیارے ہیں ان کو شفٹ کرے گا، گرد جو ہے نا وہ اس طرح کی پکٹ اور پوسٹیں اپنی جو ہے نا وہ قائم رکھے گا، اور جس طریقے سے آپ نے اشارہ کیا، یہ تو دہشت گردی کو مزید بڑھاوا دینے والی بات ہوگی، کیونکہ طالبان تو پڑوسی ممالک میں بھی جہاں جہاں پر کوئی آس پاس بھی اگر کوئی فوجی اڈے یا کیمپ ہوں گے اس پہ حملہ کر سکتے ہیں وہ۔ بالکل، اس میں تو کسی کو انکار کرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ دیگر جو ان کے ساتھ تنظیمیں وہ بھی، جیسے وہ شازیہ صاحبہ نے کہا کہ ان کی جو ریٹن جو آفیشل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکل آن گراؤنڈ جو کارروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل ہی جو ہے نا ہمارے جب باڑ لگانے کے سلسلے میں جو 4 شہادتیں دی ہیں، تو کیا جو ڈوزیر ہم نے اقوام متحدہ میں جمع کرایا تھا تو اس میں کیا ہے کہ 66 جو کیمپ ہیں وہ ٹریننگ کیمپ جو انڈیا کے اپریٹ ہو رہے ہیں افغانستان سے، بالکل وہ بھی 28,000 جو ہے بلیک واٹر فورسز وہ افغانستان کے اندر ہے، داعش وہاں ہے، TTP وہاں ہے، تو ان کا علاج کس نے کرنا ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ کس طریقے کا عمل اچھا، ہوگا؟ اس میں مانڈلا صاحب ایک بڑی اہم بات ہے، بریگیڈیئر صاحب جس طرح مانڈلا صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، اشرف غنی نے پچھلے دنوں میں ایک سٹیٹمنٹ دی اپنی، انہوں نے ایک خطاب کے دوران
انہوں نے طالبان کو کہا کہ آپ بے شک نیٹو افواج پر، امریکی افواج پر اگر حملہ نہیں کر رہے، خوشائند بات ہے، لیکن آپ اپنے اغوانوں کو تو نہ ماریں، اپنے پشتونوں کو تو نہ ماریں۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اگر نیٹو افواج پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے رد عمل کے طور پہ طالبان نہیں کرے تو نیٹو اور امریکی افواج بھی حملہ نہیں کرے، افغان فورسز جو ہے وہ بار بار حملہ کر رہی ہیں، بڑھاوا دے رہی ہیں۔ از دیٹ رائٹ؟ دیکھیں بالکل بات ٹھیک ہے. اشرف غنی ڈزنٹ وانٹ کہ امریکن ابھی جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح سے حالات خراب ہو رہے ہیں اور ہوں، تاکہ دیو این ایکسکیوز کے امریکنس کو کہیں گے آپ یہاں سے نہ جائیں، بڑا خانہ جنگی یہاں پر ہوتی اور ہونی بھی ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امریکن کی رسپانسبلٹی ہے کہ پہلے یہاں پر انٹرم گورنمنٹ بنائیں، بیلنس ٹیکنک، اس کے بعد الیکشن کرائیں، گورنمنٹ پراپر ہینڈ اوور کریں جس میں طالبان بھی ہوں گے، تاجک بھی ہوں گے، نارتھ ازبکس بھی ہوں گے، سب جو ایک ایتھنک بیلنس کا اگر ان کی 40% پرسنٹیج ہے تو جیسے بھی بنانی ہے وہ بنائیں اور اس کے بعد جائیں تاکہ یہاں پر خون خرابہ نہ ہو. سب سے بڑا تو پاکستان بریگیڈیئر صاحب، ہاؤ پاسبل انڈر دی سپرویژن آف یونائٹڈ اسٹیٹ، ہاؤ پاسبل کہ طالبان اس کے لیے متفق ہو جائیں، تیار ہو جائیں؟ دیکھیں طالبان اس بات پہ تیار ہوں گے کہ اگر ابھی وہ کہیں گے ہم الیکشن ایک گورنمنٹ بنا رہے ہیں جس میں طالبان بھی ہوں گے، انٹرم گورنمنٹ جو پھر جنرل الیکشن کرائے گی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، پھر طالبان مان جائیں گے. لیکن اگر یہ کہیں کہ اشرف غنی کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوں گے تو وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ان کو پتہ کہ دھاندلی کریں گے یہ واپس آ جائیں گے اور پھر لڑائی جھگڑی شروع ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات ہے. پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکن آرڈرلی ودرا کریں لیکن یہاں پر پہلے ارینجمنٹ کریں، ورنہ جو یہاں پر خانہ جنگی ہوگی اور یہ سب سے خطرناک پاکستان کے لیے ہوگی. اس لیے ہوگی کہ اس وقت یہاں پر افغان یہ را بھی آ جائے گی پہلے سے ہی ہے، پھر این ڈی ایس ہے، پی 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 ہے، داعش ہے، یہ سارے کے سارے مل کر پھر پاکستان میں ایک آپ نے ایلیمنٹ دیکھو گے ٹی ایل پی کا. یہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کہیں ان کا آپس میں نیکسس ہو جاتا ہے، یہ پاکستان کی بڑی خطرناک سچویشن ہو جائے گی. اور جو ایک امریکنس کا اور یورپینس کا ایک تھریٹ ہے یا ان کی اپریہنشن ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کے نکلے ایکسٹریمسٹ ریڈیکل ایلیمنٹس کے پاس نہ آ جائیں، وہ اور ہوا ملے گی. اور بیکاز آف دیٹ ریزن امریکن ابھی جانا نہیں چاہیں گے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ امریکن افغانستان میں 2 3 4 500 القاعدہ کے لوگوں کو مارنے نہیں آئے تھے. دے ہیو گرینڈ ڈیزائن. They have come and sat on the mouth of Central Asia. وہاں سے وہ چائنا کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، پاکستان کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں، ایران کو بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پورے سینٹرل ایشیا کو رشیا تک ہو جا رہے ہیں. اس لیے یہ یہاں پر ابھی اگر نکلیں گے بھی تو ساتھ ہی کہیں نہ کہیں آگے بیٹھیں گے. ٹھیک We ہے. should be very clear about it. اس لیے پاکستان کو امریکن کو کہنا چاہیے کہ واٹ ایور وی ہیو ڈن فار یو پلیز کیپ را اینڈ این ڈی ایس اوے فار انٹرفیئرنگ ان پاکستان ان بلوچستان. بیکاز بلوچستان میں امریکہ بھی نہیں چاہتا، انڈیا نہیں چاہتا اور دوسرے ممالک نہیں چاہتے، اسرائیل نہیں چاہتا کہ پاکستان اکنامک ترقی کرے. وجہ یہ ہے ہم ایک اسلامک ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیر ملک ہیں. اگر ہم اکنامک ترقی سیتا کے تھرو کر لیتے ہیں تو ہم اپنے ملکی فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. دے وانٹ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کہ ہم چکن میں پھنسے رہیں، ان کی مرضی کے فیصلے کرتے رہیں اور پاکستان اکنامک ٹرینگولیشن کے. تو بریگیڈیئر صاحب، یہ کس طرح، مطلب اگر یہ سولوشن نہ ہو تو اس کا ایک آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ماضی کی جو تجربات ہیں بڑے تلخ ہیں. $120 بلین کا ہمیں فائنینشیل لاس ہوا، الٹا ہمارا جو ہے کولیجن سپورٹ فنڈ بند کر دیا، ہماری مراد جو ہے وہ ختم کر دی گئی. کیونکہ ہمیں تو جو پرابلم ہوگی، کیونکہ ہماری جو افواج ہیں وہ تو پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے بھرپور ہیں، لیس ہیں، لیکن پیسہ نہیں، فائنینشیل ہمیں پرابلمز بہت زیادہ آئیں گی. ڈاکٹر صاحب جنرل ریٹائرڈ حمید ان کو بخشے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 9/11 بہانا، افغانستان ٹھکانا، پاکستان نشانہ. ایگزیکٹلی دیٹ تھنگ از ہیپننگ. وی آر دا مین ٹارگیٹ. آپ صرف ایک نیوکلیر ملک ہیں اینڈ دیٹس وائی ایوری تھنگ از بینگ ڈن ٹو انسرکل یو. صحیح. وی شوڈ بی ویری مائنڈفل آف اٹ. آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے. شازیہ چیمہ، یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان افغانستان ٹھکانا ہے اور پاکستان اس کا نشانہ ہے تو چین اور روس سے ہمارا کتنا یارانہ ہے؟ بہت بہت آپ نے اچھا سوال کیا ہے اور یہی بات سمجھنے والی ہے. اس وقت جو بات ہم سب کو سمجھنے والی ہے اور تسلی بخش ہے وہ یہ کہ اب حالات وہ 12-15 سال پہلے والے نہیں ہیں. اب ہماری سچویشن ہے. چین اور ایران کے درمیان جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، جو چائنا نے افغانستان کے اندر ماہی میں
1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है जो कि उसकी फॉल्ट पे है, और ये पूरे जो रीजन की स्पेशली पॉलिटिकल जो सिचुएशन है डिफरेंट, वो नहीं है जो भूखा बहुत अच्छा एंजॉय करता रहा। ठीक है। हमारी खुशकिस्मती ये है हमारे पास बेहतरीन फौज है, और हमारे पास खुदा की दी हुई एक बेहतरीन जियो पॉलिटिकल लोकेशन है, और हम सबकी जरूरत है। और इस वक्त हमारी कोलिशन जो है वो जो चाइना के साथ और प्लस रशिया के साथ हमारे जो है वो मजबूत हो रहे हैं। ईरान की जो है हम मजीद मामला को सीधा कर रहे हैं। उसमें जो पोजीशन अमेरिका की है वो नहीं है, समझने की जरूरत है कि वो अपर हैंड पे नहीं है, वो हमें पेशेंट नहीं कर सकता, वो predict नहीं कर सकता है कि अब यहाँ पे क्या होगा। एक बात, दूसरी बात ये है कि अब ये वो वाले तालिबान भी नहीं है। तालिबान कभी सिर्फ सिंगल एथनिसिटी हुआ करते थे, अब ये मल्टीपल एथनिसिटी है और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर। सही। प्लस उनके पास बहुत बड़ा तजर्बा है बगैर किसी हेल्प के लड़ने का और लड़ाई करते हुए बच जाने का, बचते चले जाने का। और इस चीज ने उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। अब पाकिस्तान उस तरह का किरदार भी अदा नहीं कर सकता है जिस तरह कर सकता था, और उसने किया। सही। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि तालिबान और यूएस को एक टेबल पे लाकर, जिसको आप पहले दहशतगर्द समझते हैं और आप उनको एज एन इंडिविजुअल एंटिटी निगोशिएटेबल समझते ही नहीं है, वो आपके सामने टेबल पे बैठ गए हैं। और यहाँ तक पाकिस्तान ने इनको पहुंचाया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, खुदा के लिए ये वॉर जोन नहीं है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के सबसे बड़े हम इफेक्टीव हम हैं, पाकिस्तान इफेक्ट हो रहा है, तो बैठ के बात करिए। बस ये है कि अमेरिका या तो वियतनाम की तरह यहाँ सही। शाजिया चीमा, आपका जो ये नुक्ता है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान का एक मौकिफ रहा भी है, मलिक साहब आपकी तरफ आऊँगा। जैसे शाजिया चीमा ने बताया कि पाकिस्तान के एक मौकिफ भी रहा है कि तालिबान एक सियासी हकीकत है, इस सियासी हकीकत को तस्लीम किया जाए। माजी में जितना नुकसान भी हुआ, इंटेंशन भी आप बताइएगा क्या थी, क्योंकि अगर इन तालिबान और इन स्टेक होल्डर्स का सही तयन कर लिया जाता तो इस नहज तक हम ना पहुंचते। तो अब क्या श्योरिटी है कि पाकिस्तान का जो मौकिफ है उस पर अमल दरामद होगा, ये उसकी सुनवाई होगी? क्योंकि माजी में पाकिस्तान की सुनवाई नहीं होती और बाद में 10-10, 15-15 साल के बाद उसको तस्लीम कर दिया जाता है। इराक में हमला करके बाद में सॉरी बोल दिया जाता है। बात समझ में नहीं आती। मलिक साहब। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और सबको इल्म होना चाहिए, और ये वाज़ेह हो चुका है कि रशिया अफ़गानिस्तान में आए या अमेरिका 9/11 के बहाने अफ़गानिस्तान आए, तो वो वहाँ से कोई गरमे या खरोट लेने नहीं आते। सबको पता है कि वो किस लिए आते हैं और उनका निशाना क्या होता है, उनकी मंजिल क्या होती है। ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर मसल्ह अफ़वाज की बेहतरीन हिकमत अमली है कि उन्होंने इस पाकिस्तान को बचाया है, ना सिर्फ रशिया से बल्कि अमेरिका से भी। और अमेरिका जाते हुए कभी नहीं चाहेगा कि वो इस तरह से आराम से निकल जाए। और जो नेक्सस है इंडिया का और अशरफ गनी का, वो किसी से ढका छुपा अब नहीं रहा, और इन शरारतों का मकसद यही है, और इन जरपों का मकसद यही है कि पाकिस्तान इस हवाले से रिटेलिएट करे और इसके जवाब में कोई ऐसा एक्शन हो जो कि पाकिस्तान ने बड़े सब्र का तहम्मुल का मुजाहरा किया है, और पता था इन चीज़ों का कि ये काम होने हैं, ये शरारतें होनी हैं, ये कुछ शहादतें होनी हैं, चूँकि कुर्बानियों के बगैर जो सल्तनत है, मुल्क है, वो नहीं बचाया जाते। और यही जो कुर्बानियाँ हैं, ये जो शहादतें हैं, यही वो दास्तानें हैं जो रकम हो रही हैं पाकिस्तान की सलामती के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी सॉवरेंटी के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, तो ये वो बेहतर हिकमत अमली है कि आज अमेरिका को वापस जाना पड़ रहा है, और लेकिन आगाह रहना चाहिए। हम इससे भी थोड़ा सा आगे तैयार है। जो इंडिया के अंदर की सूरत हाल है, घबराहट के अंदर, इंडिया से इससे भी ज़्यादा बुखलाहट के अंदर वो कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है। और इन शरारतों के पीछे वो नेक्सस जो है इंडिया का और उसका अशरफ गनी का, वो अब सामने आ रहा है। लेकिन शहादतें भी दे के एक बदला लेने की ताकत रखते हुए भी
جب ملکی حالات اور بین الاقوامی حالات کے ساتھ ساتھ جو سرحدی حالات ہیں اور امریکہ کے جانے کا اور ان کے رکنے کے جو بہانے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ سب کو علم ہے. یہی وجہ ہے کہ طاقت بدلہ لینے کے رکھنے کے باوجود پاکستان کی جو فوج ہے انہوں نے اس طرح جو انہوں نے اشتعال دلایا اس ویسے صورتحال نہیں ہوئی، اور سب جو دشمن ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑی بھی ہے، پڑے گی بھی. اور دیکھنا کہ ان قریب افغانستان کے اندر جو حقیقی حکمران ہے، جس طرح آپ نے دیکھا جو افغانستان 9/11 کے پہلے تھا، پرامن افغانستان تھا جہاں پہ کوئی بھی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی، ویسے انہی کے حوالے کر کے جانا ہی میرا خیال ہے سب سے دانشمندی ہے. لیکن پھر بھی اگر ایک قومی حکومت بنائی جائے، ایک اتفاق رائے سے ایک قومی حکومت بنا کے ان کے اچھا، اس میں ایک پہلو اور بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ ہماری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا، ہم نے اپنی مدد خود ہی کرنی ہے. یہ ہمارا ایک ایکسپیرینس ہے. سوویت یونین وار کے بعد بھی ہم نے سب کچھ دیکھا، کیا کچھ ہوا، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا گیا، ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوا. کس طرح ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے خادم علی مانڈلا صاحب؟ فائنینشیل کرائسس بھی ہے، ہمیں اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے بھی ابھی دیکھیں کہ کوئی ابھی فوری طور پر کوئی بہت مثبت اشاریہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں. تو وڈرال کے بعد کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ہماری، اور ہمیں جو ضلعی انتظامیہ ہے ہماری، اور جو ہماری ڈسٹرکٹ پولیس ہے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہیں کتنا متحرک ہونا چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آبجیکٹو جو امریکہ لے کے آیا تھا کہ اس خطے کو، افغانستان کو ڈی اسلامائزیشن سے نکالنا، اور دوسرا پاکستان کو نیوکلرائزیشن جو ہے نا اس کا خاتمہ، یہ ٹارگٹ تھا نا اس کا. مین چیزیں تو یہ دو ہی تھی. یعنی کہ ان کو کفار کو پوری دنیا میں مسلمانوں سے تو اتنی نفرت نہیں ہے، ان کو اسلام سے نفرت ہے کہ یہاں پراپر اسلام کا نفاذ نہ ہو جائے، اور یہاں سے لہر اٹھتی پوری دنیا کو جو ہے نا لپیٹ لے کے. دیکھو جہاں 24 اور 48 گھنٹوں کے اندر اگر فیصلے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو حق اور انصاف مل جاتا ہے، ان کا عدل ہو جاتا ہے، تو دنیا تو اس طرف لپکے گی نا. کہ ابھی دیکھیں 2 دن پہلے یہ وہاں ہی طالبان کے پاس ایک لڑکی کا کیس آتا ہے، وہ 24-48 گھنٹوں میں فیصلہ ہوتا ہے، اور 2 بندوں کو وہ لٹکا دیتے ہیں. لٹکانے کے بعد یہی دنیا چاہتی ہے، اور دنیا میں پوری میں انکلوڈنگ پاکستان 20-30 سال ظلم اور جبر کے فیصلے نہیں ہوتے. جب فیصلے نہیں ہوگے تو عوام کہاں جائے گی؟ عوام اسلام کی طرف جو ہے نا وہ اپنا رخ پھیرے گی، اور یہی وہ ٹارگٹ لے کر یہاں آئے ہیں. تو باقی دوسری بات مانڈلا صاحب، میں یہاں آپ سے تھوڑا سا اس بات سے کہ اختلاف نہ کہیں، بھلے میں یہ بات یہاں پہ آپ سے ضرور کروں گا کہ ہمارا ایک تشخص ہے پوری دنیا میں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. بالکل ہم پیروکار کوئی لوگوں کو مارنے والے نہیں ہیں، قتل کرنے والے نہیں ہیں، نہ ہی اس خطے میں کسی کا کوئی یہ ارادہ یا انٹینشن تھی کہ ہم پوری دنیا پہ قابض ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک اسلاموفوبیا ہے، اسلام سے خوف ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. ان کو خوف ہے، ہم نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتا، لیکن اسلامک فوبیا تو پوری دنیا کے اندر ہے کہ جہاں جو اسلام مسلمان کرتا بھی نہیں وہی وہ تھوپ دیتے ہیں آگے اسلام کے اوپر. تو یہاں تک آپ نے کہا کہ ہماری معیشت اور یہ نکلنے کے بعد ہماری فورسز، میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں افغانستان نے یہ ثابت کر دیا کہ معیشت کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بندے میں ول ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، جرت ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کے اوپر اچھا پورا ایک کامل بات یہاں ایمان ہونا پہ چاہیے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ ریفیوجیز کے حوالے سے بھی ابھی بات ہوئی، مختصراً پوچھوں گا، تمید نہیں باندھوں گا سر. یہ بین الاقوامی دنیا یہ ریفیوجیز کے معاملے میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہی سر؟ جان بوجھ کے ہو رہا ہے یہ سب کچھ کیا؟ دیکھیں یہ ایک سب سے بڑی پاکستان میں دہشت گردی کی جو نرسری ہے وہ ہے آپ کے افغان ریفیوجی. اب بلوچستان میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں، اور وہیں پر یہ جا کے دہشت گرد چھپتے ہیں، وہی ان کے سہولت کار بنتے ہیں اور افغانستان سے آگے وہاں چھپ جاتے ہیں. تو پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے، سب سے پہلے وی وانٹ کے آنریبل طریقے سے افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ افغانستان میں چلے جائیں، اپنے گھروں میں جا کے سیٹل ہو. ٹھیک ہے. آپ کے سامنے بلوچستان میں محمود اچکزئی ہے، اس کے بعد یہ جتنے لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رہتے پاکستان میں ہیں، کھاتے پاکستان میں ہیں، فائدے پاکستان سے اٹھاتے ہیں، بات افغانستان کی رہتے ہیں. اگر فینسنگ کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو توڑ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بات یہ کہ جب فینسنگ ہو رہی ہے، مانیٹرنگ ہوگی، گیٹ بنائے جا رہے ہیں، جہاں سے بھی افغان کے نزدیک ایک حصہ بنا لیں گے کس نے کیسے کراسنگ کرنی ہے. اٹ ہیز ٹو بی آرڈرلی اور
प्लान के हिसाब से, ताकि पता हो कि कौन गया और कौन आया, ताकि ये पता चल जाए। लेकिन अफगान एलपीजी इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान, इट्स इकोनॉमिक ड्रेन ऑन अस। पाकिस्तान की बात करता भी है और अभी भी बात करते हैं। सबसे बड़ा मसला यही है कि एक तो जो हमारे डिस्प्लेस हमारे लोग हुए नॉर्थन एरिया से, ये नॉर्थ पाकिस्तान से, उनको पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से अपनी जगह में प्लेस किया है। अब अफगान रेफ्यूजी हैव टू गो, बट द ओनली थिंग इज जब गवर्नमेंट अच्छी बन जाए, हालात साजगार हो जाएं, फिर भी अफगान रेफ्यूजी अपने मुल्क में जाए और पाकिस्तान में देखेंगे कि 99% की दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी जी। ये सबसे बड़ा हमारा मसला है। इसको सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान हुकूमत को स्पेशल बात करनी चाहिए अमेरिकन से। मशरूत और कर जब सकते हैं तक सर हम इस पूरे प्रोसेस में जो हम जिस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या मशरूत कर सकते हैं इस देखें, दोनों विड्राल को साथ में ही? देखिए, मशरूत करना चाहिए कि उसका टाइम रख लें कि जिस दिन अफगान ये विड्रॉ करते हैं, अफगानिस्तान में इलेक्शन होते हैं, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बन जाती है, then should be within 6 months, then Afghan refugees should be going honorably to their पर, क्योंकि यहाँ देखिए अफगान ज्यादा हैं पश्तून, पाकिस्तान में पश्तून है, उधर भी पश्तून है, so we have lot of love for them। वो उनकी बहुत सेक्रीफाइस है, चाहे वो आप फाटा में देख लें नुकसान उठाया है, चाहे वो अफगानिस्तान के शुरू में उठाया, तो उन्होंने बहुत केपीके में बहुत लोग शहीद हुए हैं, इसलिए इनको ऑनरेबल तरीके से भेजने की बात अच्छा है। ब्रिगेडियर साहब, एक बात मैं यहाँ पे आपसे आखिर में ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने मशरूत करने की बात की है, तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू है, ये जो जंग थी और ये जो 9/11 का हमला था, ये सो कॉल्ड एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म और रिलीजियस फैक्टर और पूरी दुनिया को इस खतरे से बचाने का दावा था अमेरिका का, ये हमारी जंग नहीं थी। हम पे मुसल्लत की गई 80,000 जानों का ज़िया, 1,20,000 जो 120 बिलियन डॉलर जो हैं वो हमें इसका फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। क्या हम इसकी डिमांड नहीं करें कि ये तो आपकी जंग थी, हमने तो लॉस किया है? देखिए, ये मुझे समझ नहीं आती कि हमारी गवर्नमेंट इसको इतना जिक्र क्यों नहीं करती। इट शुड बी पार्ट ऑफ द डील नाउ। आप निगोशिएट कर रहे हैं, टेल देम कि आप ये अमेरिकन हमें एक फाइनेंशियल वो देते थे, मिलिट्री एड भी देते थे, उसके लिए जो हमारे खर्च होते थे हमें रीइंबर्स करते थे, वो भी बंद कर दिए, सब बंद कर दिया। सही। और हम खामोश बैठे हुए हैं। वी हैव सफर्ड अ लॉट। सही, इस पर हमें बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, जाहिद फारूक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाजिया चीमा साहिबा के बहुत मशहूर हैं, आपने चेक रिपब्लिक से हमें ज्वाइन किया था स्काइप से, आपका भी बहुत शुक्रिया। चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद थे और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब से हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ भी किया और इस पूरे सिनेरियो पर बात की। नाज़रीन, डॉक्टर सजाद बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।